اطلاعات ضرور آ رہی ہیں، اس میں جان بوجھ کے تھور والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے کوہستان کی طرف سے، اور یہ بار بار ان کو کہا گیا، لیکن خیر انشاءاللہ تعالیٰ اگر مزید تاخیر ہو گئی تو ہم پالیسی میں کوئی ایکسٹینشن کا بھی سوچ رہے ہیں۔ اب وہ اختیار پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، لوگوں کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو ٹیکس کے ایشو پہ نگران جو چیف منسٹر تھا ان سے مل کے ہم نے وہ لکڑی پہ جو 60 روپے ٹیکس لے رہے ہیں وہ ہم نے وڈرا کرایا تھا، پھر اس کے بعد نئے پاکستان والوں نے پھر لگا دیا ہے۔ تو جو یہاں نئے پاکستان کے نام پہ لوگ پھرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں نا کہ یہ ہمسایہ ہمارا استحصال انگریز نہیں کر رہا، ہمارے استحصال اور نہیں کر رہا، ہمارا استحصال یہ KPK والا کر رہا ہے، یہ صوبہ کر رہا ہے، ہماری زمین، ہمارے جنگل، ہمارے حقوق، ہمارے ہر چیز پہ۔ وہاں اپنے صوبے میں کالا باغ ڈیم بنانے نہیں دیتے، اور یہاں آ کے انہوں نے جو ہے وہ ہمارا جو لوگوں کی قربانیاں جو ہے وہ ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے کل بھی کہا کہ یہ نئے پاکستان والوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے دیامر بادشاہ ڈیم کا 25 ارب روپیہ ری اپروپریٹ کر کے مومن ڈیم میں ڈال دیا، ادھر CBMs کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہم چیخ رہے ہیں ان سے چلاس کی سیوریج، چلاس کی ڈرینیج، یہاں دیامر کے پروجیکٹ، اور رائیکوٹ تھاکوٹ کا جو پروجیکٹ CPEC میں تھا اس کی 26 ارب روپے میں سے انہوں نے 13 ارب روپے سے زیادہ PTI کے قومی اسمبلی کے ممبران کو 15 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ اسکیمیں دے۔ یہ اب یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یا تو جا کے پوچھیں، یہ حل کریں۔ ہم جب یہاں اپوزیشن کرتے تھے، آپ لوگ گواہ ہیں، ہم جا کے شہباز شریف سے میڈیکل سیٹیں بھی لاتے تھے، ہم وہاں سے پیسے بھی لاتے تھے، ہم وہاں سے بچوں کے لیے کتابیں بھی لاتے تھے، اور ہم وہاں ہر کام کرتے تھے۔ بھئی آج وہاں وفاق میں بھی ادھر بھی کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی خیر کی خبر نہیں، تو یہ جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں وہ تو رکواؤ نا۔ باتیں کرتے ہیں بڑے بیٹھ کے، تو وہ کرنے والے باتیں تو یہ نئے پاکستان والے بھی باتیں ہی کر رہے تھے۔ اینڈ کیا ہوا؟ آج وہی سارا چاٹ رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے تھے وہ خود کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سنجیدہ ہیں۔ ڈیم کے معاملے میں وفاقی حکومت ڈیم کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ڈیم کے نام پہ انہوں نے سیاست کی، سابق چیف جسٹس اور انہوں نے مل کے، لیکن ابھی تک ایک ڈیم پہ میٹنگ نہیں کی، ایک میٹنگ نہیں کی ہے وفاقی حکومت نے۔ ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے۔ اور ایک پچھلی گورنمنٹ میں منسٹریل کمیٹی ہوتی تھی، دیامر بادشاہ ڈیم منسٹریل کمیٹی، جس میں منسٹر واٹر اینڈ پاور، منسٹر پلاننگ، منسٹر وزیر امور کشمیر، چیف منسٹر GB وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے۔ آج 9 مہینے ہو گئے، انہوں نے وہ منسٹری کی تشکیل ہی نہیں کی ابھی تک، منسٹریل کمیٹی کی، اس کی میٹنگ تو کجا۔ یعنی الیکشن سے پہلے ڈیم 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 ڈیم، اور آج کدھر گیا؟ ایک لفظ سنا آپ لوگوں نے؟ میں 3 دفعہ ملا وزیر اعظم صاحب سے۔ لہٰذا یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ڈیم کی تکمیل بھی مرکز میں یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں ہی ہوگی، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ CBMs کا ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے۔ یہ دیکھیں CBMs یہ 7 ارب روپے کے ہیں، یہ کب تھے؟ آج وہ لون ہمارے پاس جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ 17 ارب کا ہو گیا۔ تو CBM جب ڈالر 60 روپے کا تھا تو 7 ارب کا ہے، آج 147 کا ہے۔ تو ہم نے ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ 30 ارب روپیہ CBMs کے لیے دیے جائیں، چلاس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، دھاریل تانگیر ان سب کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ 2 نئے ضلع بھی ہم بنا رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی سپورٹ چاہیے۔ انٹرنیشنلی قانون ہے کہ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ بنتا ہے اس کا 1%، 3% سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہاں پہ ایک روڈ بناتے ہیں، اس کا 2% رکھتے ہیں، کیوں؟ کہ کمیونٹی کا کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہو تو وہ حل کریں۔ یہ 1400 ارب کا منصوبہ ہے، تو اس کا جو 7 ارب ہے 0.6% بنتا ہے، یعنی 0% سے بھی نیچے۔ ہم نے ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ ہمیں CBMs میں 2% کیا جائے ٹوٹل پروجیکٹ کا، جو سوشل اکنامک سیکٹر ہے 2% یا 1% بھی کیا جائے تو یہ 20 ارب بنتا ہے۔ سرسبز و شاداب گلگت بلتستان آپ لوگوں نے اقتدار سے نعرہ لگایا، لیکن یہاں پر 20 سال سے 24 انچ پائپ لائن مکمل نہیں ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا کریں گے؟ دیکھیں یہی تو کرونک مسائل ہیں، اور آپ دیکھ لیں ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ روڈ فلاں عرصے سے بن رہی ہے، بن نہیں رہی تھی۔ وہ بالفرق بابر اور گلگت سے چلاس 2005 میں شروع ہوئی، لیکن آ کے 2007-8 میں ختم ہو گئی، ADP سے آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد 2 حکومتیں گزر گئی، انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگایا۔ ہم نے آ کے اس پروجیکٹ کو دوبارہ پیسے ڈالے، دوبارہ زندہ کیا، یعنی آپ سمجھ لیں یہ پروجیکٹ ہم نے دوبارہ سے شروع کیا۔ یہ کوئی وہاں رینگتے ہوئے کام نہیں ہو رہا تھا، کام بالکل بند تھا۔ اسی طرح گریٹر واٹر سپلائی
یہ 2004-05 کا پروجیکٹ ہے اور اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا 2007-08 میں، لیکن اس وقت جو ہے ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، کسی نے دلچسپی نہیں لی۔ 2014 میں ہم آئے تو یہ پروجیکٹ تباہ ہو چکا تھا، اس میں 7 کروڑ کا پروجیکٹ آج 60 کروڑ پہ چلا گیا۔ یقیناً جب تاخیر کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ہماری ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، اس کی سزا ٹھیکیدار کو نہیں دی جا سکتی، کچھ غلطی جو ہے وہ ٹھیکیدار کی ہوتی ہے، تو وہ دونوں کے جائزہ لیا گیا۔ آج 70% گریٹر واٹر کا کام ہو چکا ہے، 30% رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم تکمیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور جو بقایا جو پروجیکٹ ہیں، صرف اس وقت ہمارے پرانے سکھ منصوبوں میں ایک ہاسپٹل رہ گیا ہے جس پہ تیزی سے کام جاری ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کی بھی خوشخبری ملے گی۔ سر گیامر پریس کلب کے لیے کوئی گرانٹ، کوئی سرکاری وزٹ؟ ہم تو آپ کا پریس کلب تو بن گیا نا، کدھر بن گیا؟ زمین ہی نہیں ملی ابھی زمین بھی نہیں ملی، تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم آپ کے لیے زمین ڈھونڈتے ہیں، آپ کے لیے پریس کلب کی بلڈنگ بنائیں گے جیسے باقی ضلعوں میں بنائی ہے، اور ابھی فوری طور پر میں آپ کو 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پریس کلب کے لیے گرانٹ اناؤنس کرتا ہوں، اور باقی آپ کی ڈیولپمنٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ وہ اس طرف ہے اور پورا الیکشن مہم دیامر میں سر، چونکہ ہم یہاں ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے دارالتنگیر سے لے کر نوٹس کیا ہے، لیکن دیکھیں یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، یہ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ ٹیچرز یونینز، یہ پہلے ٹیچرز یونینز پرابلمز تھی۔ ہم نے جب ان کے ساتھ بات چیت کی، ہم نے کہا آپ صرف اس لیے یونین بنائیں گے کہ کسی کو نوکری سے نکالا جائے گا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ہم نے اس کو ایوالو کر رہے ہیں، ابھی کچھ پرابلم ضرور آ رہی ہیں، دنیا نے اسی پروسیس سے جا کے آج وہ غلبے میں گئے ہیں۔ ہم اگر اس غلطیوں سے مطلب تھوڑی سی حفیظ الرحمان غلطی کر رہا ہے جمہوریت کو لپیٹ دو، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں غلطیاں کروں گا، میرے آنے والے مجھ سے کم غلطیاں کرے گا، اس کے آنے والا اس سے کم غلطیاں کرے گا۔ اسی طرح یہ جو ٹریڈ یونین ہے، ہم انڈر دا ڈیموکریٹک پروسیس ان کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹیچر اس میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں ڈسٹرب کر رہا ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ نہ کوئی ایسی بات ہے، جانباز صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سفر نہیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ویسے بھی 6-7 مہینے سے وہ نہیں آئے ہیں، اور باقی کسی وزیر کو ہم نے کہا نہیں ہے، کیونکہ جلاس کا وزٹ تھا، جانباز صاحب کو ہم نے ضرور کہا تھا، اس کے انور یہاں پہ نمائندگی کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ میڈیسنز پہ تھا، باقی کسی وزیر کو ہم نے دعوت نہیں دی ہے جلاس کے وزٹ کے لیے۔ نہیں تو وہ ہم جب دارل جائیں گے تو پھر آپ پوچھ لیں وہ وزیر